بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شرح السنة الإمام البربهاري رحمة الله عليه، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں. قال المؤلف رحمہ اللہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: والاساس الذي تبنى عليه الجماعة، اور وہ اساس جس پر کوئی جماعت بنائی جاتی ہے، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ورحمہم اللہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. وہم اہل السنت والجماعہ، اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں. فمن لم یأخذ عنہم، جو ان سے نہیں لیتا، فقد ضل وابتدع، تو یقیناً وہ گمراہ ہوا اور ابتداع کیا. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. والضلالۃ واہلھا فی النار، اور گمراہی اور گمراہی والے جہنم میں ہیں. الشرح، فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: قول والاساس الذي تبنى عليه الجماعة، من الجماعة الذين هذا شأنهم، یہ کون سی جماعت ہے جن کی یہ شان ہے؟ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ومن جاء بعدهم من التابعین واتباع التابعین، اور ان کے بعد میں آنے والے تابعین اور ان کے جانشین اتباع التابعین. والقرون المفضلہ، اور بہترین زمانے. هؤلاء هم الجماعة، یہی جماعت ہیں. ومن اقتدى بهم من المتأخرین، اور ہر وہ شخص جو ان کی اقتداء کرتا ہے متأخرین میں سے، ان کے بعد میں آنے والوں میں سے. هؤلاء هم الجماعة، یہی لوگ جماعت ہیں. الذين يجب على المسلم ان يكون معهم، جن کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ رہے. ولو ناله ما ناله من الاذى، اور جو بھی اذیت اس کو پہنچتی ہے اس جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو اس کو صبر کرنا چاہیے. ومن التهديد ومن التعير، اور کوئی بھی اگر دھمکیاں ہوتی ہیں یا تعیر، اس کو کوئی شخص گالی گلوچ یا غلط الفاظوں سے یا مختلف نام رکھنے سے مذاق اڑایا جاتا ہے. ومن التہجم، اور کوئی ناجائز پر حملہ آور ہوتا ہے، یصبر علی هذا، تو اسے ان سب پہ صبر کرنا چاہیے. ویتحمل، اور تحمل کے ساتھ رہنا چاہیے. ما دام انه علی الحق، کیونکہ جب کہ وہ حق پر ہے تو اسے ان سب چیزوں پر صبر کرنا چاہیے. فلا ينحرف عن الحق، حق سے انحراف ہرگز نہ کرے. بل يصبر على ما اصابه، بلکہ صبر کرتا رہے ہر اس چیز پہ جس کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وإلا فإنه سيكون هدفا للمغرضين ودعاة السوء ودعاة الضلالة، اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پھر وہ ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے، ہدف بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو فتنہ چاہتے ہیں اور جو برائی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں. قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، السابقون الاولون مہاجرین والانصار میں سے. والذین اتبعوهم باحسان، اور ہر وہ شخص جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. سورۃ توبہ آیت نمبر 100. وقال تعالی لما ذکر المہاجرین والانصار فی سورۃ الحشر، اور سورۃ الحشر میں جب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین والانصار کا ذکر فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: قال والذین جاءوا من بعدهم، جب صحابہ کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مہاجرین والانصار سورۃ الحشر میں، ان کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: والذین جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے ہیں. یقولون، یہ کہتے ہیں،
ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ولاخواننا ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کو مغفرت فرما. کون سے بھائی؟ الذين سبقونا بالایمان جو سبقت لے گئے ہم سے. کسی کی سبقت لے گئے؟ ایمان پر، ایمان کی سبقت لے گئے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللہ تعالی ہمارے دل میں ان کے مومنوں کے لیے کوئی رنج، کوئی غل، کوئی حقد باقی نہ رہے. ربنا انك رؤوف رحیم اے ہمارا رب بے شک تو رؤوف ہے اور رحیم ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 10. فالمتأخر يقتدي بالمتقدم من اہل الحق واہل الخیر. جو بعد میں آنے والے ہیں وہ السابقون الاولون جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی اہل حق میں سے، اہل خیر میں سے اقتداء کرتے ہیں. ولو كان بينه وبينهم زمان طويل اگرچہ ان دونوں کے بیچ میں بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہو. يلزم ما كانوا عليه جس چیز پر وہ تھے ان کو لازم پکڑے، اس کو لازم پکڑے. مهما كلفه ذلك اس کو لازم پکڑنے کے لیے جتنے بھی برداشت کرنا پڑے، جتنی بھی مصیبتیں ہوں، فهو يصبر تو اسے صبر کرنا چاہیے. قوله اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بربہاری کا یہ قول کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں من المہاجرین والانصار، مہاجرین والانصار میں سے، لأنهم هم الذين صحبوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہی دو قسم کے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور صحابی تھے. وجاہدوا معه اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا. ونصروه اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. وتحملوا الدین اور دین کے لیے بہت چیزوں کو برداشت کرتے رہے. ونقلوه لنا وتحمل الدین اور دین کو لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست. تحمل الدین یعنی علم حاصل کیا براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ونقلوه لنا علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس علم کو پہنچایا ہے اور یہ علم آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد، احسان کے بعد انہی صحابہ کرام کا احسان ہے. ونقلوه لنا فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صحابہ کرام ہی واسطہ ہیں ہمارے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. فالذین یسبون الصحابة بس جو لوگ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو، برا بھلا کہتے ہیں، او يتنقصونهم يريدون ان يهدموا الاسلام تو حقیقتاً جو صحابہ کرام گالی دیتے ہیں اور تنقیص کرتے برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کرام کو، تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام ہی کو گرانا چاہتے ہیں، اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں. لکنہم جاءوا بهذه الحیلہ لیکن ان لوگوں نے اس ہیلے کو اپنایا ہے، اس ہیلے سے آئے ہیں. فاذا تکلموا فی الصحابۃ واسقطوا قیمتهم بس جب وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی قیمت کو گرا دیتے ہیں، ان کی شان کو گرا دیتے ہیں. ماذا يبقى حينئذ من الواسطة بيننا وبين الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں کیا واسطہ باقی رہتا ہے؟ کوئی ذریعہ تو باقی رہا نہیں. جب صحابہ کرام کو آپ نے گرا دیا تو پھر یہ جو گیپ ہے اسے کون پورا کرے گا؟ یہ خلا جو ہے کون پورا کرے گا؟ اور انقطاع ہو جاتا ہے ہمارے بیچ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو ایک تسلسل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. فقصدهم قطع الصلة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار تو ان لوگوں کا حقیقتاً یہ مقصد ہے جو بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں یا تکفیر کرتے ہیں یا تنقیص کرتے ہیں کسی بھی قسم کی، یقیناً یہ لوگ جو ہیں یہ صحابہ کرام اور ہمارے بیچ میں جو ایک واسطہ ہے، ایک جو رشتہ ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. حتی تضل الامت اللہ اکبر کیوں یہ کر رہے ہیں؟ تاکہ امت گمراہ ہو جائے. واللہ اگر صحابہ کرام کو آپ نکال دیتے ہیں تو امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہتی، گمراہی گمراہی ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ صحابہ کرام کے منہج کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں، واللہ ناممکن ہے. امت جتنے بھی تفریقے آج موجود ہیں دیکھ لیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ غلط فہم ہے. غلط فہم کیوں ہے؟ کیونکہ فہم السلف نہیں ہے. صحابہ کرام اور سلف صالحین بہترین تین زمانوں کے لوگوں کی فہم نہیں ہے. وَإِلَّا فَمَاذَا الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَى سَبِّ الصَّحَابَةِ اگر یہ حقیقت نہیں ہے، یعنی اگر اسلام کے دشمن نہیں ہے، اسلام کا خاتمہ نہیں چاہتے اور امت کی گمراہی نہیں چاہتے تو پھر صحابہ کو گالی دیتے کیوں ہیں؟ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ هل بينه وبين الصحابة مشاحنة من مال ونحوه کیا ان لوگوں کے بیچ میں اور صحابہ کرام کے بیچ میں کوئی مالی لین دین کا کوئی مسئلہ ہے؟ یعنی صحابہ کرام کی دشمن اس لیے ہے کیونکہ صحابہ کرام کو کوئی مال نہیں تھا وہ واپس نہیں کیا، یعنی کوئی دنیاوی وجہ ہے جس سے صحابہ کرام کو برا سمجھتے ہیں؟
کوئی ذاتی مسئلہ ہے, کوئی شخصی مسائل ہیں ان کے بیچ میں؟ نہیں واللہ ہرگز نہیں. هل الصحابة آذوهم وبينهم بين الصحابة قرون متطاولة؟ کیا صحابہ کو کوئی اذیت دی ہے اور اذیت کا بدلہ لے رہے ہیں اور ان کے بیچ میں جو زمانہ ہے وہ لمبا ہو چکا ہے؟ فالذي حملهم على هذا بغض القلوب. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں کیونکہ دل میں بغض و نفرت ہے. لأن الصحابة هم الذين حملوا هذا الدين, کیونکہ صحابہ کرام نے اس دین کو براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. فهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته حتى يسقط هذا الدين. هذا هو قصدهم. تو حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک ذریعہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت کا, یہ اس واسطے کو اور اس ذریعے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ حقیقتاً دین ہی ساقط ہو جائے. یہی وہ چاہتے ہیں, یہی ان کا مقصد ہے. قوله امام بربہاری کا يقول وهم اهل السنة والجماعة, اور اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین جاءوا من بعدهم. سنت الجماعت کون ہیں؟ سر فہرست الصحابہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, اور ان کے بعد میں آنے والے الذین تبعوهم بإحسان. ہر شخص نہیں جو ان کے بعد میں آنے والے امت میں نہیں. سنت الجماعت میں صرف وہی شخص شامل ہے جو صحابہ کرام کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ. یہ شرط ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اي اهل الطريقه الصحيحه هم اهل السنه, یعنی یہی اہل سنت ہیں. کون صحابہ ہیں اور ان کے اتباع کرنے احسان کے ساتھ تا قیامت. یہ اہل سنت ہیں. هم اهل السنه اي اهل الطريقه الصحيحه. اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ صحیح راستے والے, صراط مستقیم والے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. جو جدا ہو نہیں سکتے. اگر صراط مستقیم ہے تو لازم ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے علاوہ کوئی اور راستہ سیدھا ہو سکتا ہے. وہی السنت التي يشرحها في هذا الكتاب, اور یہی وہ سنت ہے جس کی شرح کر رہے ہیں امام بربہاری اسی کتاب میں. یعنی لب اب کیا ہے؟ آپ کو ہمیشہ صحابہ کرام کے فہم, صحابہ کرام کا جو منہج ہے وہی نظر آئے گا اس کتاب میں. اس کی شرح کر رہے ہیں ہر معاملے میں. سبحان اللہ. منہج السلف اگر کسی نے سیکھنا ہے اس کتاب کی شرح کو پڑھ لے. سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں صالح فوزان حفظہ اللہ وهم الجماعة الحقیقیۃ, اور حقیقی جماعت صحابہ کرام کی جماعت اہل سنت والجماعت ہے. صحابہ کرام ان کے متبعین تا قیامت بشرط متبعین باحسان, یہ حقیقی جماعت ہے. اما اجتماع غیرهم على امور باطلہ, ان کے علاوہ جو اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی باطل امور میں, فهؤلاء لا يسمون الجماعة وان كانوا عددا كثيرا. ان کو جماعت نہیں کہتے اگرچہ بہت زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو. جماعت کو تو جماعت بنی ہے لیکن حصول الجماعت نہیں ہے. جماعت تو ہے. آج کتنی جماعتیں ہیں؟ بہت ساری جماعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی. 73 فرقے. ہر فرقہ جماعت ہے کہ نہیں؟ جماعتیں ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہو جماعت ہی نہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقی جماعت نہیں ہے, السنت والجماعت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, سورۃ الحشر آیت نمبر 14. تحسبهم جميعا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ سمجھیں گے تحسبهم جميعا کہ سارے کے سارے ایک جماعت ہے. وقلوبهم شتى, حقیقتاً ان کے دل الگ الگ بکھرے ہوئے ہیں. جماعت کیسے بنتی ہے؟ دلوں سے بنتی ہے میرے بھائی, جسموں سے نہیں بنتی. جو جماعت دلوں سے جڑی ہے, دلوں سے بنی ہے, وہ ایک جماعت ہے. واللہ اہل السنت والجماعہ, سلفی جماعت. کیوں؟ کیونکہ جب آپ اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت صحیح سمجھتے ہیں اور صحابہ کرام و سلف کے سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, تو آپ کا دل اور آپ سے پہلے جو علماء ان کا دل اور صحابہ کرام کا دل میں کوئی فرق ہے؟ سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں, کیونکہ انسان سمجھتا دل سے. تو سمجھ جب متفق ہوئے ہیں تو دل میں محبت بڑھے گی کہ نہیں؟ دل کا اتفاق ہوگا کہ نہیں؟ یہودیوں کا کیا طریقہ ہے؟ یہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذکر فرما رہے ہیں. تحسبهم جميعا, آپ دیکھیں گے دور سے یوں لگے کہ سب ایک ہی جماعت ہے, سب ایک ہے ظاہراً. اچھا دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ اکبر. اس لیے ہر جماعت جو باہر سے نظر آتی ہے کہ جماعت ہے,
دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ایک ہی جماعت ہے جو ظاہراً بھی جماعت ہے, باطناً بھی جماعت ہے. کون سی ہے؟ اہل سنت والجماعت. ان کے علاوہ ظاہراً جماعت تو ہو سکتی ہے, باطناً نہیں ہو سکتی, کیونکہ الحب والبغض صرف اللہ کے لیے نہیں ہے. جب محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے تب جماعت قائم ہوتی ہے, اور تب یہ جماعت اہل سنت والجماعت کہلاتی ہے. ایک نعرہ آج کے زمانے میں بڑا مشہور نعرہ ہے اخوان المسلمین کا, کہ ہم جمع ہو جاتے ہیں ہر وہ چیز جس میں ہمارا اتفاق ہے, اور جس میں ہمارا اختلاف ہے ہم اسے بعد میں اس پہ بعد میں بات کریں گے. اس پہ یعنی جس پر ہمارا اتفاق ہے اس پر اتفاق ہے نا. اگر دل میں کوئی اختلاف بھی رہتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں. آج وقت ہے جمع ہونے کا, تفریقہ کا وقت نہیں ہے. مجھے بتائیں امت میں کب ایسا وقت تھا کہ جمع ہونے کا وقت نہیں تھا, تفریقہ وقت تھا؟ ہمیشہ رہا ہے نا. جمع ہونے کا وقت ہمیشہ رہا ہے کہ نہیں؟ پہلے دن سے تھا کہ نہیں؟ اگر دشمن آج ہے تو کل کا دشمن آج سے بھی زیادہ طاقتور تھا. دشمن کل بھی تھا, دشمن آج بھی ہے. کل کے دشمن کا خطرہ آج کے دشمن سے اس لیے زیادہ تھا کہ وہ دین کے لیے لڑتے تھے, آج دنیا کے لیے لڑتے ہیں دشمن. الغرض جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے کہ آج ہم ایک ساتھ ایک جماعت بن جائے, ہمارے عقیدے کے اختلاف اپنی جگہ پہ, منہج کے اختلاف اپنی جگہ پہ, بغض و نفرت اپنی جگہ پہ, ولا والبراء دوست دشمن اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں ظاہراً تو ایک ہونا چاہیے نا, تاکہ دشمن دے کے ڈر جائے, دہل جائے. ارے کیا تعداد اور کیا طاقت ہے ان کی. یہ کس کا طریقہ ہے؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. کس کا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ. آج ہمیں یہودوں کے طریقے تک دعوت دی جا رہی ہے اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. جہاد کے نام پر کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں, رافضی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, اہل حدیث بھی اس میں شامل ہے, سب آ جاؤ. ایک چھتر کے جمع ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں, اپنے ذاتی اختلافات نظر انداز کر دیتے ہیں. رب ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, دین ایک ہے, تو اختلاف کی چیز کا ہے. سبحان اللہ. رافض قبر کا طواف کرے, بریلوی قبر والے سے مانگے, دیوبندی حیث الوجود کا عقیدہ, وہ کفر عقیدہ رکھے, اور اہل حدیث صحیح عقیدے والا شخص, اللہ سے ڈرنے والا شخص ان کے ساتھ مل جائے. دل جڑے ہوئے ہیں کیا؟ اچھا, رافضی کا دل دیوبندی سے جڑتا ہے, چلو حدیث کو چھوڑ دیں آپ, ان کے دل جڑ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں جڑ سکتے. اچھا, دیوبندی بریلوی کا, ان کو بھی چھوڑیں, دل جڑ سکتے ہیں دونوں کی؟ جب دل جڑ نہیں سکتے تو جماعت کیسے قائم ہو سکتے مجھے بتائیں. ہاں, ایک طریقہ ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہودیوں کے طریقے پر تو جڑ سکتے ہیں, لیکن مومنوں کے طریقے پر, سلف کے طریقے پر کبھی نہیں, واللہ جڑ نہیں سکتے. اور یہ یاد رکھیں کہ طاقت کا معیار کثرت تعداد ہرگز نہیں ہے, نہ کبھی تھی. طاقت کا معیار کثرت تعداد ہرگز نہیں ہے. حق کا معیار کثرت تعداد ہرگز نہ کبھی تھی, نہ کبھی ہے, نہ کبھی ہوگی. ایمان ہے سب سے پہلی بات. ایمان مضبوط ہے, صحیح عقیدہ ہے, توحید ہے, صحیح منہج ہے, واللہ کم تعداد میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. اور اصل کامیابی جانتے کب ہوتی ہے؟ جب دشمن کے دل میں رعب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے, بس کام بن گیا ہے. آج دشمن کیوں غالب ہے؟ آج ہمارے دل میں رعب ہے, ہم ان سے ڈرتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے دین سے, توحید سے, صحیح عقل سے, منہج سے ہم دور ہو چکے ہیں. واللہ کم تعداد ہو اور توحید پر قائم ہوئے مسلمان, صحیح منہج پر قائم ہو, عقیدہ درست ہو اس کا, متقی پرہیزگار ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. نہ کل کسرا کھڑا ہو سکا تھا, نہ قیصر کھڑا ہو سکا تھا, اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور طاقت کھڑی ہو سکی تھی. کم تعداد میں صحابہ جاتے ہیں اور پورا شہر فتح ہو جاتا ہے, پورا ملک فتح ہو جاتا ہے. سن 1415 ہجری میں, ان 2 سالوں میں, یعنی 15 ہجری تک دنیا کی دونوں سب سے بڑی طاقتیں دنیا میں فنا ہو چکی تھی. 15 ہجری میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی جو دعوت ہے, عام دعوت جو ہے, مدینے سے جب آغاز ہوئی, جب جہاد سن 2 ہجری میں مشروع ہوا, اس کے بعد سے لے کے کتنے سال, 12 سال ہوتے ہیں 14 ہجری میں, 12 سال کے اندر
سب سے بڑی دو طاقتیں ختم ہو چکی تھی, اس زمین پر باقی نہیں تھی. کسرا کی طاقت 1000 سال پہلے تھی اسلام کے, قیصر کی طاقت 600 سال پہلے تھی. ایک سلطنت 1000 سال پرانی ہو کتنی پائیدار ہوگی, دوسری 600 سال پرانی ہو کتنی پائیدار ہوگی, اور ایک چھوٹا سا گروہ آتا ہے جن کے وجود میں کتنے سال گزرے ہیں, 14 ہجری تک, اور اس سے پہلے 13 سال مکہ میں, اور 14 کتنی سے ہو جاتے ہیں, 20 سال, 25 سال. 25 سال کی عمر میں, اب مسلمان کو عمر دیکھیں, 25 سال کی عمر ہے اور 1000 سال سلطنت کو گرا دیتے, وجود سے مٹ جاتا ہے. آج تک ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. دیکھ لیں, سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ یہ طریقہ نہیں تھا, حق پر قائم تھے, توحید, اتباع سنت, فرما برداری, حق کے سامنے سر کو خم کرنا جانتے تھے, تسلیم جانتے تھے. آج اگر کسی سے بات کرتے ہیں بھئی حق کو اپناؤ, کہتے ہیں حق کو اپناتے ہیں بعد میں, پہلے تو ذرا کافروں سے نمٹ لینا. کافر سے اپنے بازو کی طاقت سے نمٹنا چاہتے ہیں, کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے. واللہ یہ ذلت بڑھتی تو جائے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر یہ مسلمان اپنی مرضی سے جہاد کرنا چاہتا ہے, اگر اس مسلمان نے جہاد کرنا ہے شرعی جہاد, جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں, اور پھر صحابہ کرام نے کیا تھا, اور پھر تابعین نے کیا تھا, تبع التابعین نے کیا تھا, سلف صالحین نے کیا تھا. واللہ اگر وہی جہاد آج دوبارہ زندہ ہو جائے جو حق کی بنیاد پر تھا, توحید و سنت و صحیح منہج پر تھا, اللہ کی قسم کافر کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ان کے یہ جو ایٹمی ہتھیار اس کا کیا ہوگا, ایٹمی ہتھیار سے ڈراتے, کیا ہوگا ایٹمی ہتھیار کا؟ واللہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی طاقت کے سامنے ان کی کیا طاقت ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں کیا ہوں, ربکم الاعلی. اچھا کیسے مرا؟ وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں, سب سے بڑا طاقتور ہوں. لشکر اس کا سب سے بڑا اپنے زمانے کا, طاقت اس کی سب سے بڑی اپنے زمانے کی. کہتے ہیں دیکھیں نہریں میرے تلے بہتی جا رہی, میری نہریں ہیں, یہ میرا محل, میرا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مصر کی زمین کیا دے دی, اس نے سمجھا پوری دنیا میری ہے. ایک مصر کی سرزمین دیکھ, نقشے میں دیکھ لیں کتنی بڑی زمین ہے مصر کی, ٹھیک ہے نا, اور پورا زمین کتنی بڑی ہے, اور پھر پورا سولر سسٹم دیکھ لیں کتنا بڑا ہے, اور پتہ نہیں اللہ کی کائنات کتنا بڑی ہے. سبحان اللہ. اس بیچارے سے رہا نہ گیا, وہ کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلی فاخذناه نکال الاخرۃ والاولى. اسی پانی میں ڈوب کے مرا کہ نہیں, جس کا کہتا تھا میرا پانی میرے تلے, یہ نہریں بہتی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. کس نے پتھر مارا تھا؟ کسی نے تو پتھر مارا ہوگا, کسی نے تیر چلایا تھا. اپنے وقت سب سے بڑی طاقت ڈوب جاتی ہے اللہ کے حکم سے. بس میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے ہماری طاقت کی ضرورت نہیں ہے. ایمان سب سے پہلے. واللہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کے جو لشکر ہیں کوئی گن سکتا ہے, کوئی جانتا ہے؟ وما یعلم جنود ربک الا هو. لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے, کیا ہم ایمان کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کے مطابق قدم اٹھاتے ہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے, تقوی ہے کہ نہیں ہے, اصل یہ بات ہے. جب السابق الاولون میں ایمان تھا, تقوی تھا, توحید تھا, اتباع سنت تھی, اور حق کے سامنے پر سر جھکا دیتے تھے, گھر قربان کیا, اپنی زندگی قربان کی, بیوی بچے قربان کیے. اللہ نے آزمایا ہے, ہر طریقے سے آزمایا ہے, کامیابی میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہے ہیں. اور کافر کا سامنا بھی بہادری سے کیا ہے, کوئی طاقت سامنے نہیں رہ سکی. آج ہم یہ ڈراتے ہیں ایٹمی طاقتوں سے, واللہ کوئی کام نہیں آئے گی ان کے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالجماعۃ ما كانوا على الحق, جماعت وہ ہیں جو حق پر قائم ہیں. فالذي يقول انا مع الحزب الفلاني, جو یہ کہتا ہے میں فلان گروہ ہے, فلان حزب کے ساتھ ہوں, هذا الحزب جماعۃ, وہی حزب جماعت ہے. وانتم تقولون الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة, تم کہ جماعت کو پکڑو, یہ بھی تو ایک جماعت ہے. فنقول لهم, شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں من قال لكم ان هؤلاء هم الجماعة, تمہیں کس نے کہا کہ یہی جماعت ہے؟ الجماعة من كانوا على الحق, جماعت وہ ہے جو حق پر ہو. من كانوا على السنة, جو سنت پر قائم ہو. هؤلاء هم الجماعة, یہی جماعت ہے. آج حزبی جماعتیں کتنی ہیں, بہت زیادہ ہیں. ہر بندہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور ہماری جماعت کی طرف آؤ. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں, کسی نے کہا تمہاری جماعت ہی جماعت ہے, تم نے حزب بنائے ہوئے ہیں, اصل جماعت کو تم نے چھوڑا ہوا ہے. ایک ہے جماعت
اہل سنت والجماعت. جو جماعت اس سے الگ ہو جاتی ہے, ظاہر نظریے میں کوئی فرق تو الگ ہوئی ہے, اگر نظریہ سب کا ایک ہے, عقیدہ منہج ایک ہے, تو الگ ہونے کی ضرورت ہے؟ کہتے نہیں, ہم صرف دعوت تبلیغ کے لیے الگ بنا لیتے ہیں. اگر دعوت تبلیغ کے سربراہ تو ایک ہوگا نا, جماعت تو ایک ہوگی نا. الگ سے سربراہ بنا لینا اور منقسم ہو جانا اور اس جماعت کے لیے ولا و برا دو سے دشمنی قائم کر لینا, جو ہمارے جماعت میں تو ہمارا دوست ہے, جو نہیں ہے تو ہمارا دشمن ہے. یہ حزب ہے کہ نہیں؟ اپنے اپنے امیر بنائے ہیں جماعتوں کے, سب نے بیعت کی ہوئی ہے. کل حزب بلدیہم فرحون, ہم حق ہوتے ہیں, ہم حق پہ ہیں, سارے خوش ہیں. تو یہ حقیقتاً جماعتیں نہیں ہیں, کیا ہیں؟ احزاب ہیں, حزب ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع, جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیتا یعنی دین کو, تو یقین وہ گمراہ ہے اور اس نے ابتداع کیا ہے. من لم يأخذ دينه عن الصحابة, جو صحابہ کرام سے دین نہیں لیتا, الذين هم نقلة الكتاب والسنة, جو کتاب و سنت کا نقل کرنے والے ہیں, ہم تک پہنچانے والے ہیں. فليس على الحق, ایسا شخص حق پر ہے ہی نہیں. فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعیاذ باللہ, جب ان پہ تان کیا جاتا ہے تو ان کے جو اصل بات یہ ہے, ان کی ذات پہ تان کی بات نہیں ہے, ان کے علم پر طعن ہے. جو نقل انہوں نے کیا کتاب اور سنت, اصل ان پر طعن ہے, یعنی پورے دین پر ہی طعن ہے. سبحان اللہ, دیکھیں مقام صحابہ کرام کا, یعنی صحابہ کرام گالی دینا حقیقتاً دین ہی کو گالی دینا ہے. صحابہ کرام کو اگر گرانا ہے پورے دین ہی کو گرانا ہے, کوئی فرق نہیں واللہ دونوں میں. سبحان اللہ. وقصد اعداء اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ابطال الاسلام, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کہ اسلام کو ہی ختم کر دے, باطل کر دے. لیکن جاؤ بهذه الحیلة الخبیثة, لیکن اس خبیث ہیلے سے وہ لوگ آئے ہیں. لاجل ان يفصل بین متأخرین ومتقدمین المسلمین, تاکہ دونوں میں متقدم و متأخر مسلمان آپس میں جدا جدا کر لیں ان کو. حتى يسهل ابتلاع متأخرین, تاکہ جو متأخرین ہیں ان کو نگلنا آسان ہو جائے, یعنی ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے. ويسهل اجترارهم, اور ان کو اپنی طرف کھینچنا آسان ہو جائے. اما اذا ارتبطوا بالجماعة الاولى, لیکن اگر وہ پہلی جماعت سے مرتبط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں, وبالکتاب والسنة, اور کتاب سنت سے جڑے ہوئے ہیں, فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم باذن الله, تو پھر تو آسان نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے کہ ان کو اپنی طرف لوگ کھینچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. قول فقط ضل اي ضاع عن الحق وابتدع, اس جملے سے مراد کہ وہ گمراہ ہوا, یقین گمراہ ہوا, یعنی حق سے گمراہ ہوا, حق سے دور ہو گئے. وابتدع البدعة ما كان من العبادات والاعتقادات او الاقوال وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. بدعت کیا ہے؟ ما كان من العبادات, چاہے عبادات میں سے ہو, او الاعتقادات یا عقیدے میں سے ہو, او الاقوال یا اقوال میں سے ہو, وليس عليه دليل من الكتاب والسنة, اور اس کی کوئی دلیل ہو کتاب اور سنت سے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي رواية, دوسری روایت میں, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تین احادیث ہیں, بار بار ان کا ذکر ہم نے کیا ہے, جن میں بدعت کو بنیاد سے ہی ختم کرنا ہے اور زائل کرنا ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا, جس نے کوئی عمل کے جیسے جس پر ہمارا عمل نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فهو رد, مردود ہے. دوسری روایت میں, من احدث, جس نے نئی چیز ایجاد کی, فی امرنا, ہمارے اس امر میں, هذا دین میں, ما ليس منه, جو اس میں سے نہ ہو, اس کی دلیل نہ ہو, فهو رد, یہ بھی مردود ہے. وإياكم, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کس چیز سے؟ ومحدثات الامور, دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے. فإن كل محدثة بدعة, بے شک دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة, اور ہر بدعت گمراہی ہے. فالبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه, بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز نکالنا جو دین میں سے نہ ہو. وكيف يعرف أنه ليس منه, تو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین میں سے نہیں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين. آسان ہے کہ نہیں؟ اگر دلیل نہیں ہے قرآن اور صحیح حدیث سے تو دین میں سے نہیں ہے. لأن اللہ جل وعلا يقول, کیونکہ اللہ جل شأنہ فرماتا ہے, اليوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا ہے. سورۃ مائدہ نمبر 3 میں, فالدین کامل وللہ الحمد, دین کامل ہے, اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے, اللہ کو شکر ہے. لا يقبل الزیادات, زیادات
کہ کوئی گنجائش نہیں ہے. فما علینا الا ان نعرف الدین الذي اکملہ اللہ عز وجل. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہمارے دین کی تکمیل ہمارے ذمہ نہیں، دین تو پہلے سے کامل ہے، اللہ کا احسان ہے. تو جو ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الا ان نعرف هذا الدین، ہم اس کامل دین کو جانیں، یہ ہمارے ذمہ کام ہے. اللہ اکبر، کتنی آسان ہے. اگر ہمارا ذمہ یہ کام ہے تو بھائی دین کو تم آپ کا مکمل کرو، وہ مکمل بھی ٹھیک کرنا ہے. کتنا مشکل ہوتی. اب کامل دین پیش کیا گیا ہے، ہمارے سامنے آسانی سے موجود ہے، ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کتاب کی تکمیل جو ہے حدیث کے مجموعہ وہ بھی محفوظ ہے. اللہ اکبر. اور علماء بھی موجود ہیں ہر زمانے میں جو قرآن اور صحیح حدیث کو بہترین طریقے سے صحیح فہم کے ساتھ امت میں بیان کرتے ہیں. فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله تعالى الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به، جاننا ہمارے ذمہ ہے اور اس کو لازم پکڑنا ہمارے ذمہ میں ہے. ونترك ما عداه من الزيادات، اور یہ بھی ہمارے ذمہ میں کہ جو بھی اس سے زیادہ ہے ہم اسے چھوڑ دیں. والاستحسانات والاضافات، جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے خواہش نفس کو اچھا استحسان ہے، اسے بھی چھوڑ دیں. اور اضافات جو ایکسٹرا چیزیں ہم شامل کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. وغیر ذلك، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ سب چھوڑ دیں. لأنها تبعد عن الله جل وعلا، کیونکہ یہ سب اللہ سے دور کر دیتے ہیں. وسيأتي توضيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة. اور اس کی بات کی بھی وضاحت انشاءاللہ قریب ہوگی. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ما احدث قوم بدعة، کوئی قوم بدعت ایجاد نہیں کرتی، الا نزع مثلها من السنة، الا کہ اس جیسی سنت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. اللہ اکبر. بدعت آئے گی تو ایک سنت جائے گی، دو بدعتیں آئیں گی، دو سنتیں جائیں گی، 10 بدعتیں آئیں گی، 10 سنتیں جائیں گی. آج اس لیے ہمارے معاشرے میں دیکھتے الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی، بدعت عروج پہ سنت بہت مشکل سے کہیں نظر آتی ہے. فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم، یہی صحیح سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ لزوم الجماعہ، جماعت کو لازم پکڑنا، ولزوم السنہ، سنت کو لازم پکڑنا، وترک البدع، اور بدع کو چھوڑ دینا. قوله وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے. فليس هناك بدعة حسنة، بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی. كما يقول بعضهم، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بل البدع كلها ضلالة بنص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بدعتیں سارے کے ساری گمراہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے. قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن ابدا، دین میں بدعت میں کوئی چیز اچھی ہے ہی نہیں. بل كلها ضلالة، سارے کے ساری گمراہیاں ہیں. وهذا كلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الذي لا ينطق عن الهوى، جو اپنی خواہش نفس سے بیان نہیں فرماتے کچھ بھی. قوله والضلالة واهلها في النار، آخری جملہ امام بربہاری کا یہ قول کہ گمراہی اور گمراہی والے اہل الضلال جو ہیں سب جہنم میں ہیں. الضلال واهل الضلال في النار اما بكفرهم، ان کے کفر کی وجہ سے، واما بمعصیتهم، یا ان کی معصیت کی وجہ سے. فالبدع ليست على حد سواء، سر بدعتیں برابر نہیں ہیں. منها ما هو كفر، بعض بدعتیں کفریاں بدعات ہیں، کفر ہیں. صاحب مخلد فی النار، ایسا بدعت ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کل استغاثۃ بالاموات، جیسا کہ مردوں سے استغاثہ کرنا، ودعاء الاموات، اور مردوں کو پکارنا، والذبح لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، والنذر لغیر اللہ، اور غیر اللہ کے لیے نذر و منتیں ماننا. فهذه بدع کفریہ، یہ کفریہ بدعات ہیں. وكذا نفي الاسماء الله وصفاته، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کرنا. كما قالت الجہمیہ، جیسے کہ جہمیوں نے کہا ہے، الذين يجحدون الاسماء والصفات، جو اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار کرتے ہیں. فهذا كفر والعياذ بالله، یہ سب کفر ہے والعياذ بالله. لانهم وصفوا الله بانه ليس له اسماء ولا صفات، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ وصف بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں اور کوئی صفت نہیں ہے. فیکون اذا معدوما، تو حقیقت یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، معدوم ہے، نعوذ باللہ. لأن الموجود لابد له من صفات، کیونکہ جو موجود اس کی صفات ہوتی ہیں. والذي ليس له صفات هو معدوم، جس کی کوئی صفت نہیں وہ معدوم ہی ہوتا ہے. ولذلك حكم الائمة بتكفير الجهمية، اسی لیے ائمہ نے، علماء نے یہ حکم جاری کیا کہ جہمی کافر ہیں.
الذين قالوا جن لوگوں نے یہ کہا القرآن مخلوق فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات. جن لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو، اللہ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی تنزیل کو مخلوق بنا جیسے کہ دوسری مخلوقات ہیں. وقالوا الله لا يتكلم، اور یہ کہا جہمیوں نے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا. فشبهوه بالجماد، اور اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دی جماد کے ساتھ. جمادات بات کرتی ہیں، یہ دیوار، یہ بوتل، یہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جب یہ کہتے ہیں جہمی اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکرین کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، تو حقیقتاً تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ جمادات سے. یعنی یہ تنقیص ہے، یہ تنقیص ہے. نعوذ باللہ. والذی لا يتکلم یکون الہا، والذی لا يتکلم لا یکون الہا، اور جو کلام نہیں کر سکتا وہ کبھی الہ بھی نہیں ہو سکتا. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اور قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے جانب، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے، من حلیہم، قوم موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے جو زیور تھے ان میں سے کیا بنایا؟ عجلاً، ایک بچڑا بنایا، جسداً، ایک اس کی باڈی بنائی، لہو خوار، اس سے آواز بھی آتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کئی لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ کلام کر سکتا ہے ان سے، نہ ہی راہ راست دکھا سکتا ہے. یعنی جو کلام نہیں کر سکتا وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سورۃ الاعراف نمبر 148 148. فدل على ان لا يتكلم لا يكون الها. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کلام نہیں کر سکتا وہ الہ بھی نہیں ہو سکتا. دلیل جانتے ہیں؟ نوٹ کر رہے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 148 148. والجہمیۃ یقولون، اور جہمی یہ کہتے ہیں اللہ لا يتکلم، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا، اذن لیس هو بإلہ تعالی اللہ عما یقولون، یعنی ان کے بات کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ نہیں ہے، تعالی اللہ عما یقولون. وفي سورة طه، سورة طه میں ارشاد باری تعالیٰ ہے افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. سورۃ طه نمبر 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بچڑا ہے یہ کوئی بات نہیں کر سکتا ان سے، قول سے محروم ہے، کلام سے محروم ہے. ولا يملك لهم، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی طاقت ہے، کوئی ملکیت کس چیز کی؟ ضرا ولا نفعا، نہ تو نقصان اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے. یعنی العجل جو بچڑا ہے، لو کلموه لا يرجع اليهم. الجواب، اگر وہ بات بھی کرتے ہیں اس بچڑے سے جواب دے سکتا ہے؟ جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہے. فهل هذا يصلح ان يكون الها؟ تو کیا جو بات کرنے جواب بھی نہیں دے سکتا وہ کبھی الہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ الہ ہونے کا لائق ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. وقال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لعبدۃ الاصنام، اور ابراہیم علیہ السلام نے بت کو پجاریوں کو یہ کہا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بات کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو جو سب سے بڑا بت تھا کلاڑی اس کے کندھے پہ رکھ دیا، باقی سب کو توڑ دیا. تو پھر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا اس طرف جا رہے تھے. آپ نے کیا ہے؟ کہتے بھی جس ہتھیار سے توڑا گیا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو بت کے کندھے پہ تھا. تو ان سے پوچھو اگر وہ بات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. جواب خود دیتے ہیں، اے ابراہیم آپ تو خوب جانتے ہو کہ یہ بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. قال لهم افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے من دون اللہ تعالیٰ کے سوا کس کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا، صفات دیکھیں، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو تمہیں نہ تو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نفی ہے، شیئا کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ولا يضركم، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے، نہ ہی نقصان سے بچا سکتے ہیں. یعنی اگر ان کی عبادت کرتے ہو نہ تو تمہیں کوئی ثواب دے سکتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے اس سے بچا بھی نہیں سکتے. اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اللہ اکبر. سورۃ انبیاء نمبر 66 اور 67. اللہ جل وعلا یقول، ارشاد باری تعالی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. سورۃ غافر نمبر 160 میں. اور
تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم. وقال ربكم کس کا قول ہے؟ ادعونی کون فرما رہا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا جبریل علیہ السلام فرما رہا ہے مجھے پکارو؟ کون سی 60 ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک کرنے کے جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 60 ہے. وقال ربكم ادعوني استجب. صحیح آیت نمبر 60 ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالی وصف نفسه بانه يقول ويتكلم. فالذي لا يتكلم ليس بإله. جو کلام نہیں فرماتا وہ الہ نہیں ہے. ولذلك كفر كثير من ائمة الجہمیہ. اس لیے بہت سارے اماموں نے اس جماعت کے اماموں نے علماء نے اکثر جہمی اماموں کی تکفیر کی ہے. دون مقلدین و اتباعہم. ان کے مقلدین ان کے متبعین کی نہیں بلکہ ان کے اماموں کی تکفیر کی ہے. الذين لم يتبين لهم الحق. جن کو حق بیان نہ ہو سکا. وانما قلدوهم عن جهل. وانما قلدوا عن جهل. ان جہالت کی وجہ سے ان کی تقلید کی. فهؤلاء فيهم نظر. تو ان میں اس بات پہ نظر ثانی مستحق ہے. لابد من بیان لهم. تو پہلے ان پہ حجت قائم ہوگی ان کو بیان ہوگا. فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. جب وہ اصرار کرتے حق کو بیان کرنے کے بعد تب ان پر کفر فتویٰ لگایا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.